پوری دنیا میں اسلام پر جو تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں یا سازش ہو رہی ہے؟ کیا وہ دشمن ایسے کرنا چاہتا ہے یا وہ کر رہا ہے جان بوجھ کر، یا کچھ ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہے؟ سب سے پہلے تمام معززین کو مجھ گناہ گار کی طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج میں نے آپ سب سے ایک عرض کرنی ہے، باتیں کچھ ایسی ہیں کہ تنقید محسوس ہوگی، لیکن دست بستہ گزارش ہے کہ تنقید مت سمجھنا، ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ضرور۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ میں نے اوپر دعا کی ہے کہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس فکرے سے ہی میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر کتنا دوگلاپن ہے۔ ہم دعا اس ہستی سے مانگ رہے ہیں، امن شانتی بھلائی اس ہستی سے مانگ رہے ہیں جس کی بات ہی نہیں مانتے۔ البتہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ نعرے لگا کر اپنے اعمال کی وجہ سے مقصد نبی کو نقصان پہنچاتے ضرور ہیں، اور صرف ہماری وجہ سے ہمارے مولا کے دین کو لوگ صحیح نہیں کہتے۔ لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو جی ہر طرف کافر کافر کی رٹ لگی ہوئے، چھٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی، سادہ لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ کنفیوژن ہی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ صاحبان آل نبی کو زیادہ ہم سمجھتے ہیں، کچھ صاحبان اصحاب نبی کو اہمیت دیتے ہیں، بیچ کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اسی کشمکش میں مقصد ہے میرے مولا آقا حضرت محمد کی تعلیمات اور ان کی تعلیمات قرآن اور اس کی تعلیمات منظر عام سے ہٹ جاتی ہے، اور یہ ہو اس لیے رہا ہے جب سے ہم نے تلاوت قرآن ترجمہ تشریح شرح پڑھنا چھوڑا ہے، جب سے ہم نے قرآن کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی بجائے ناظرہ قرآن پر زور دیا ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ تم خوار ہو ایک تارے کے قرآن ہو کر، جو کوئی بھی درد دل رکھنے والا کچھ بولتا ہے تو فتوے در فتوے لگ جاتے ہیں۔ یوں چاہے مولوی چاہے کسی فرقے کا بھی ہو، عوام کو بھی مولوی کی بات پر اعتبار کرنے سے پہلے کچھ تحقیق کرنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ آپ یقین جانیے، مولوی صاحب کی بات پر من و عمل کرنے سے پہلے تھوڑا حدیث تاریخ قرآن حدیث یا تاریخ میں پرکھنے کی کوشش اگر آپ کرنے لگ جائیں تو بہت سے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ہماری سوسائٹی کا بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ مولوی اور مفتی کو اتھارٹی مانتے ہیں، اور یہ رویہ صرف تحقیق اور غور و فکر سے دوری کا نتیجہ ہے، جس کا پھل آج بہت سے مسائل کی صورت معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے دور رہا جائے۔ یہ صرف اسلام دشمن عناصر ہیں جو ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں، ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں وجہ تنقید ملتی رہے، اور وہ ہم بڑی آسانی سے انہیں دے دیتے ہیں۔ ہماری اسلام پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ اسلام کو پڑھ کے کر رہے ہیں یا ہمیں دیکھ کر کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں دیکھ کر، ہمارے اعمال دیکھ کر کر رہے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا یہ ہے، یہ کرتے یہ ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جو بھی اسلام سے نابلد ہے یا نیا شخص ہے، اسلام کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھے گا، مسلمان کو دیکھے گا،
اور مسلمان میں ساری وہ چیزیں ہوں جو کہ اسلام میں نہیں ہے، تو پھر وہ بولے گا تو ضرور۔ اس نے کون سا احتیاط کرنی ہے یا لحاظ کرنا ہے؟ اور ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو حقوق اللہ کا خیال ہے نہ حقوق مخلوق کا؟ تو یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ صرف ہمیں دیکھ کر کی جاتی ہیں، ہمارا ظاہری لباس، اخلاق اور عبادات اور رسوم کو بجا لانے کے رویے کو دیکھ کر کی جاتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی کہ ہم اپنے آقا کے مذہب حقہ کی ناقدری کا سبب بن رہے ہیں، عدم پھیلاؤ کا سبب ہم بن رہے ہیں، اس طرح کی ناخوشگوار گفتگو کا سبب ہم بن رہے ہیں، اور بڑی بے فکری، بڑی دیدہ دلیری سے سب سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں مسلمان، ہمیں مومن، ایسا کہتے ہوئے ہمارا دل بھی نہیں کانپتا، ذہن بھی نہیں سوچتا کہ میں بے نمازی بن کر، بے انصاف بن کر، حاسد بن کر، دنیا دار بن کر ہر وہ کام کرتا ہوں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی میرا دعویٰ ہے کہ میرا رہبر ہے تاجدار نبوت، جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جن کی زندگی دین کی سربلندی میں گزری، اور ہم ہیں کہ بے نماز اور دین کے لیے باعث فخر ہونے کی بجائے وجہ تنقید۔ اچھا، ذرا دوسری بات کرتے ہیں کہ ہم عام روزمرہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں کہ معمول کے لین دین میں اگر کوئی شخص ہمیں ہماری موجودگی میں کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تو آپ کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دیتا یا آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف بولتا ہے، تو آپ جھٹ سے اسے منافق کا لقب دے دیتے ہو۔ لیکن جب اپنے نبی سے محبتوں کا دم بھرتے ہو، اس کی تعلیمات سے دور بھاگتے ہو، تو پھر ہم کب ہوئے مومن؟ ہم خود کو منافقین کیوں نہیں کہتے؟ یہ ہمارا دوگلاپن کب ختم ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں مگر کرنا نہیں چاہتے، اور بروز قیامت شفاعت کے امیدوار ضرور ہیں۔